السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قادیانیت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ قادی قادیانی مرزا قادیانی کی بالخصوص تاریخ ہم نے مختصر انداز میں پڑھی ہے۔ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کی کفریات و شرکیات، اس کی توہین امیزیں اور گستاخی امیز مواد کیا ہے، اس کو ہم نے چیدہ جدہ پڑھا ہے۔ ابھی اس کے مقابلہ میں، اس کے رد میں علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے، وہ مختصر انداز میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چاہیے جی، یہاں سے پڑھیں گے جی، دوسرے پہرے سے۔ کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی تاج صاحب پڑھیے گا۔ اس فتنے کے ظہور کے وقت علماء اسلام کا جو رد عمل رہا، اس کی ایک جھلک تو اگلی سطور میں آ ہی رہی ہے۔ یہاں ہم یہ ذکر کرنا بھی بیجا نہیں سمجھتے، یہ فتنہ جس وقت اپنے پخت و پز پختہ کے مرحلے میں تھا، پختہ اچھا پختہ پختہ ٹھیک ہے، پختہ عرض کے۔ پخت و پز کے مرحلے میں تھا، اس وقت بھی علماء کرام اس کی زہر ناکی کے احساس اور اظہار سے غافل نہ تھے۔ چنانچہ 1882 میں پہلی بار جب مرزا کا دعوی الہامی نمونوں سمیت سامنے آیا، تو اگرچہ یہ الہامات سری اور دو ٹوک طور پر اسلام کے خلاف نہ تھے، بلکہ کچھ گول مول تھے، کچھ معاون اسلام تھے، اور اکثر و بیشتر مرزا کی اپنی ذاتی مدح اور ستائش پر مشتمل تھے، اور اسی وجہ سے بعض علماء کا حسن زن بھی قائم رہ گیا تھا۔ لیکن دور اندیش علماء اسلام نے اپنی فراست مومنانہ سے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، اور وہ موقع بموقع اس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ اچھا، چنانچہ یہ مرزا خود آپ جانتے ہیں نا کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں نا، بڑے فتنے، انہوں نے یک بارگی اپنے فتنے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تدریجاً اس تک اپنا جو ہے نا قدم اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، جس فتنے نے اچانک کوئی دعویٰ کیا ہے نا، اس کو فوراً ہی لوگوں نے قبول نہیں کیا اور اس کا رد کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک ذہن بنایا جاتا ہے سب سے پہلے، چھوٹے چھوٹے دعوی، جس سے لوگوں کا ذہن مطمئن ہو جائے۔ پھر ایک جو ہے نا، مثال کے طور پہ ایک سچا مومن ہے نا، سچا مومن جو صحیح العقیدہ ہے، صحیح العمل ہے، نیک صالح ہے، اس کے سامنے اگر اس کو یعنی مثال کے طور پر یک بارگی کسی بڑے گناہ کی دعوت دی جائے نا، وہ فوراً کانپ اٹھتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا اس کو۔ لیکن اگر اس کا ذہن آہستہ 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 چھوٹے 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 گناہوں سے اس کو آگے بڑھایا جائے آہستہ آہستہ، تو وہ ادھر چلتا جاتا ہے، اس کے لیے وہ گناہ آسان سے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ فتنوں کا ہوتا ہے۔ جو فتنہ اپنا چہرہ شروع میں ہی دکھا دیتا ہے، وہ فتنہ فوراً ہی مٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو زیرک علماء ہوتے ہیں، ان کو پہلے ہی اس فتنے کی آگاہی ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے بچ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو اس سے رسائی تک نہیں پہنچ پاتے، وہ اس فتنے کو بالکل نارمل لیتے ہیں، اور اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی جو ظاہری طور پر جو اس کی خوش نمائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مرزا کی کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ شروع میں وہ مناظرے بھی کرتا رہا عیسائیوں کے ساتھ، دیگر غیر مسلموں کے ساتھ، اسلام کے بارے میں باتیں بھی کرتا رہا، اسلام کے محاسن بھی بیان کرتا رہا، لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد بنا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے چھوٹے چھوٹے دعوے شروع کیے، جس کا تعلق اس کی اپنی جو ہے وہ مد و ستائش کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے اس کو جو ہے نا، بعض لوگوں نے کہا کہ چلے ٹھیک، اچھا آدمی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، اس کا جو ہے نا وہ
یعنی گمراہی کی طرف قدم اٹھتا نظر آ رہا ہے، تو وہ تو محتاط ہو گئے، باقی جو ہے نا اس کا شکار ہوتے گئے، اور معاملہ آگے بڑھتا گیا، پھر آخر اس نے دعوی نبوت کر دیا، اس وجہ سے وہ پھر آخر دعوی نبوت کر دیا، اور اس کے بہت سے لوگ اس کا پھر شکار ہو گئے، جو یعنی اسی کی طرح کے فتنے کا شکار تھے۔ جی شہاب الدین نامی ایک شخص نے آ کر بیان کیا، مرزا کہتا ہے، شہاب الدین نامی ایک شخص نے آ کر بیان کیا کہ مولوی غلام علی صاحب امرتسری اور مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری اور مولوی عبدالعزیز صاحب اور دیگر دوسرے صاحبان اس قسم کے الہام سے جو رسولوں کے وحی کے مشابہ ہے باصرار تمام انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مولوی صاحبان مجانین یعنی پاگلوں کے خیالات سے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی یہ جو علماء تھے یہ پہچان گئے تھے کہ اس کے جو دعوے ہیں نا، یعنی مرزا کے، یہ پاگلوں کی طرح کے ہیں۔ اچھا آگے جی، امرتسری صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا اور اسی حافظ کی عبد بنیاد المنان مرحوم محدث وزیر آبادی سے میں نے خود سنا کہ مجھے شبہ ہوتا ہے کسی دن یہ شخص مرزا نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور ایسا ہی مولوی ابو عبداللہ غلام الاولا صاحب مرحوم امرتسری سے سننے والوں کا بیان ہے کہ مرحوم مرزا صاحب سے خوفزدہ تھے کہ کسی دن نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں مرزا صاحب نے کدھر گیا براہین احمدیہ میں مولوی صاحب کا نام لے کر رد بھی کیا ہے۔ ایسا ہی مولوی غلام دستگیر مرحوم قصوری اور مولوی محمد وغیرہ خاندان علماء لدھیانہ بھی مرزا صاحب سے بدظن تھے۔ ہم حیران ہیں کہ ان علماء کی فراست کس درجہ کی تھی کہ آخر کار وہی ہوا جو ان حضرات نے گمان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء کو پہلے ہی درک ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ٹریک سے اتر رہا ہے اور یہ خرابی پیدا کرے گا، لیکن کچھ جو اس چیز سے درک نہیں رکھتے تھے، اور یہ قول بھی ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا صحیح سند کے ساتھ، ان الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، کہ جب فتنہ ابھی پیدا ہوا نہیں ہوتا، ابھی توجہ کرتا ہے نا لوگوں کی طرف، فتنہ ابھی اٹھنا ہی لگتا ہے، تو ہر عالم جو زیرک عالم ہوتا ہے وہ اس کو پہچان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پہچان جاتا ہے، لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ فتنہ برپا جب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے تباہی کر چکا ہوتا ہے، اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ ہائے یہ تو فتنہ تھا۔ عالم کو پتہ چل جاتا ہے اور جاہل کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ چاہیے تاجور صاحب فرما رہے ہیں کہ امرتسر کی زمین یہ بڑی زرخیز ہوا کرتی تھی، لیکن اب مشرکوں کا غلبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس زمین کو پاک کرے جی۔ جی شیخ صاحب یہ 1989 ہاں جی، 89۔ 1989 میں مرزا صاحب علی گڑھ گئے۔ 1889 میں جی مرزا علی گڑھ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ لوگوں سے بحیثیت مجدد وقت اور مأمور من اللہ بیعت لیتا پھر رہا تھا۔ ہاں جی، یعنی اس نے وہاں اس نے آغاز کیا تھا؟ مجدد ہونے کا سے آغاز کیا تھا، پھر بعد میں مہدی مسیح موعود، پھر مہدی موعود، اور اس طرح کے دعوے بعد میں ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں بھی اپنے الہام کا سکہ جمانے اور بیعت لینے کی کوشش کی، یعنی علی گڑھ میں، لیکن وہاں ایک بزرگ مولوی محمد اسماعیل علی گڑھی ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ، جو ایک بلند پایا اہل حدیث عالم تھے۔ انہوں نے مرزا صاحب کے الہام کی کلئی اس طرح کھولی کہ بیچارے مرزا کو بہت زچ ہو کر واپس ہونا پڑا۔ جی جن علماء کرام کا حسن زن مرزا کے ساتھ قائم تھا، وہ بھی موصوف کے الہامی دعووں اور پیش گوئیوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور اسی لیے کمال دلسوزی کے ساتھ
مرزا کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح کی پیشن گویاں شائع کر کے اپنے اور دین اسلام کی ذلت اور رسوائی کا سامان نہ فراہم کرے۔ مرزا نے 1 دسمبر 1888 کے اشتہار میں ایسے لوگوں کو دل کھول کر برا بلا کہا۔ اس کا مختصر سا اقتباس پچھلے صفحات میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ غرض قادیانی فتنے کے پخت و پز کے مرحلے میں ہی علماء اسلام مرزا کے متعلق کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہ تھے، بلکہ وہ بڑی حد تک اصل حقیقت سمجھ رہے تھے اور اس کا برملا اظہار بھی کر رہے تھے، مگر اس وقت تک مرزا اب اتنی صفائی کے ساتھ اسلام سے منحرف نہ ہوا تھا اور نہ ایسی صورتحال ہی پیش آئی تھی کہ کسی بڑے پیمانے پر اس کے خلاف تردیدی اقدام کیا جاتا۔ لیکن 1891 کے آغاز میں جب یہ فتنہ کھل کر سامنے آ گیا اور مرزا نے مسیح موعود ہونے کے دعوے کا اعلان کر دیا تو فوراً علماء اسلام اس فتنے کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ اگلے اسطور میں ہم ان علماء کرام کا مختصر ذکر و تعارف پیش کر رہے ہیں جنہوں جی، نے سب اس سے فتنے پہلے کی جی ابو کلا سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث کے سرخیل ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے اس کے خلاف جو کیا لیں کہ بیڑا اٹھایا تو یہ وہی شخص تھے۔ ان کی وفات کیا ہے، 1920 کے اندر ان کی وفات ہے، ہندوستان میں فوت ہو گئے تھے۔ جی، مخالفین قادیانیت کے پہلے قافلہ سالار۔ موصوف کا ذکر پچھلے صفحات میں متعدد بار آ چکا ہے۔ آپ پورے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے عالم دین تھے جنہوں نے فتنہ قادیانیت کے ظاہر ہوتے ہی ان کے خلاف ایک بھاری اور مؤثر قدم اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فتنہ قادیانی کو بھانپ کر اس کے خلاف اقدام کیا۔ آپ اپنے دور کے چوٹی کے اہل حدیث عالم اور حضرت میاں صاحب یعنی مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت سے اہل حدیث دیوبندی علماء ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک ممتاز اور لائق فخر شاگرد تھے۔ آپ کے اندر مسلک سلف کی اشاعت کا بے پناہ جذبہ اور زبردست داعیہ تھا، اور اس مقصد کے لیے درس و خطابت کے ساتھ ساتھ اشاعت السنہ کے نام سے آپ نے ایک بلند پایا اور کامیاب ماہانہ رسالہ بھی جاری کر رکھا تھا۔ یعنی آپ نے ایک رسالہ تھا، اس کے اندر اسلام اور جو مسلک اہل حدیث ہے اس کی اشاعت و تبلیغ کرتے تھے۔ آپ صرف یہی نہیں کہ قادیانیت کے زبردست مخالف تھے بلکہ تمام مخالفین کے پیشوا اور قافلہ سالار بھی تھے۔ یعنی جتنے بھی قادیانیوں کے خلاف جنہوں نے کام کیا ہے ان کے آپ کہہ لیں کہ سرخیل تھے، ان کو اکٹھا لے کر چلنا، ان کی سپر سلاری کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ مرزا کے دعوی مسیحیت سے متعلق رسالہ توضیح المرام، فتح الاسلام وغیرہ ابھی پریس میں زیر طبع ہی تھے کہ مولانا بٹالوی کی خبر لگ گئی۔ آپ نے افہام و تفہیم کی ہر چند کوشش کی، طویل خط و کتابت ہوئی مگر مرزا صاحب باز نہ آئے، اور بالآخر جنوری 1891 میں یہ رسالہ منظر پر آ ہی گیا۔ لہٰذا مولانا بٹالوی نے امت کی حفاظت کے لیے فوراً دوسرا قدم اٹھایا۔ آپ نے مرزا صاحب کے دعوی کا ایک مرقع تیار کیا اور اسے اولاً حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام اکابرین علماء کی خدمت میں پیش کر کے یہ سوال اٹھایا، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میاں صاحب نے نہایت قوی اور محکم دلائل کی روح سے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ ایسا شخص شرعاً گمراہ اور کافر ہے، اور دوسرے علماء نے اس کی تائید و تصدیق کی۔ مولانا بٹالوی نے بہت بڑے پیمانے پر اس فتوے کی تشہیر و اشاعت کی، چنانچہ قادیانی آیان تک کو اعتراف ہے کہ مولانا بٹالوی کے اس اقدام سے قادیانی امت میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلے بیڑا اٹھایا ہے تو محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور اس پر تفصیلی جو فیصلہ دیا ہے کفر کا وہ میاں نصیر حسین محدث دہلوی نے دیا، اپنے استاد سے انہوں نے فیصلہ لکھوایا۔ اچھا، مولانا بٹالوی کے اس فتویٰ کے حصول کے لیے اب پیچھے ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ اس کا جو ذکر ہے نا کہ واقعتاً سب سے پہلے جو کسی نے فتویٰ دیا ہے قادیانی کافر ہونے کا، اس کا اعتراف خود انہوں نے بھی کیا ہے، کافیہ جلد 2 کے اندر۔ مولانا بٹالوی نے اس فتویٰ کے حصول کے لیے ہندوستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور اس مہم میں ہر طرح کی قربانی دی۔ پھر اس مہم سے فارغ ہوتے ہی 20 سے 31 جولائی
1891 تک مرزا صاحب سے ایک زبردست تحریری مناظرہ کیا۔ 12 روز کی چتھڑم چتھاڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا میدان مقابلہ سے بھاگ کھڑا ہوا، اور اس پر مولانا بٹالوی کی ہیبت اس طرح چھائی کہ آئندہ جس مجلس میں مولانا بٹالوی صاحب موجود ہوتے تھے، اس مجلس میں مرزا کو دوسروں سے بھی مباحثہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لدھیانہ کا یہ مناظرہ اہل اسلام کے لیے نشان رحمت ثابت ہوا۔ کتنے ہی قادیانیوں کے قدم اکھڑ گئے اور کتنے ہی مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے۔ اس مناظرہ کی روایات مولانا نے اشاعت السنہ کے متعدد شماروں میں شائع کی ہے، جو 500 سے زائد صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی اس کے ساتھ تحریری مناظرہ ہوا تھا، اس کے دلائل کا جو دلائل کیا ہونے تھے، اس کے جو شبہات ہیں اس کا ازالہ کیا۔ اس مناظرے کے بعد مولانا بٹالوی نے سایہ کی طرح مرزا قادیانی کا تعاقب جاری رکھا، اور اشاعت السنہ کو بھی قادیانی افواہات کی تردید کے لیے وقف کر دیا۔ مسلسل اور تابڑ توڑ کو ضربیں سہتے سہتے مرزا اس قدر ہوا کہ گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے اپنے شاگردوں کی آڑ لے کر جنوری اور فروری 1893 میں الگ ترتیب بٹالہ اور لاہور سے مناظرہ کی تحریک پھر شروع کر دی۔ یعنی جب دیکھا نا کہ یعنی اب دیکھیں نا اپنی عزت بچانی ہے، اس نے ابھی لوگ تنگ کرتے ہوں گے بھی جواب دو بٹالوی صاحب کو، جواب دو، تو بالآخر اس نے پھر جو ہے نا ہمت کر کے نا لکھنا شروع کیا۔ سوچا کہ اپنی رباہی چالوں سے حفظ ناموس کی کوئی سبیل نکال ہی لیں گے، مگر اس شیر اسلام کی گرج اور تڑپ نے ایوان قادیانیت میں ایسا زلزلہ برپا کیا کہ قادیانی سورماؤں کی صفوں میں ہلچل اور بگدڑ مچ گئی۔ مباہلہ کی تحریک ہوئی تو مگر مرزا لرزا لرزا بھرادم تھا، پیچھے ہٹ گیا۔ بالآخر اس نے گھبرا کر عذاب الہی کی دھمکیاں دینی اور پیش گوئیاں شائع کرنی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، یعنی جب علمی طور پر مقابلہ نہیں کر سکا تو پھر اب بددعاؤں پہ اتر آیا، اور یعنی مختلف چالیں جس طرح ہر باطل چلتا ہے۔ مولانا بٹالوی نے عدالت کی طرف رجوع کیا کہ ممکن ہے کہ ان پیش گوئیوں کی آڑ میں قتل و خون ریزی کا کھیل کھیلنا مقصود ہو، اور بالآخر مرزا کو عدالت نے اس حد تک مجبور کیا کہ ربی انی مغلوب کہہ کر فانتصر کہنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس کے بعد مولانا بٹالوی صاحب نے زندگی کے آخری لمحات تک قادیانیت کے خلاف جنگ جاری رکھی، تاکہ وفات سے پہلے آخری مضمون جو زیر ترتیب تھا وہ بھی قرض قادیانیت ہی کے موضوع پر تھا۔ خود قادیانی کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ مولانا بٹالوی قادیانیت کے مخالفین کے سرخیل و قافلہ سالار تھے۔ مرزا صاحب کی اکثر تصانیف میں اس مضمون کی عبارتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی وفات کے بعد قادیانی اخبار آپ کی وفات کے بعد قادیانی اخبار الحکم کے ایڈیٹر نے صاف صاف لکھا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی موت کی خبر میں نے فی الحقیقت رنج و افسوس سے پڑھی۔ ہر چند وہ ہمارے سلسلہ کا دشمن اول تھا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک زبردست عالم اور اپنے عہد و عصر کا ذی علم مناظر اور اہل قلم تھا۔ سلسلے کے ساتھ ان کی مخالفت کی تاریخ ایک دلچسپ باب اور 28 سال کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ الحکم کے ایڈیٹر نے لکھا تھا، اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا۔ آگے جی پڑھیں گے فاتح قادیان کے بارے میں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، تو یہ 1948 کے اندر وفات ان کی ہوئی ہے، اور ہمارے شہر سرگودا کے اندر ہوئی ہے، تو سرگودا کے اندر ہی یہ مدفون ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک تاریخ ہے قادیانیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرزا نے جو یہ کہا نا، وہ دعا کی تھی جو اللہ سے کہ میں اس امرتسری مولوی امرتسری سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، اللہ فیصلہ کر دے ہمارے دونوں کے درمیان، یا یہ زندہ رہے یا میں زندہ رہوں، یعنی جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی کے اندر مر جائے۔ تو 1908 کے اندر مرزا کی موت ہوئی، تو اس سے 40 سال کے بعد ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ ان کی اولاد ابھی بھی سرگودا کے اندر موجود ہے۔
جی، اولاد سے مراد بھی ان کی نسل۔ شیخ محترم ہمارے یہاں جی 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 شیخ صاحب، ہمارے ادھر کشمیر میں ایک عالم ہے اہل الحدیث کے کبار علماء میں سے، وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے مدینہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی سلف کا، کسی عالم کا قول ہے کہ قرآن نے ردہ کے وقت ابو بکر سے مدد کی، اور جی، دوبارہ ذرا، فتنہ دوبارہ خلق قرآن کے ٹائم دوبارہ اسلام ذرا، کی مدد۔ شیخ آواز۔ مطلب وہ ہمارے ادھر کشمیر میں ایک عالم ہے، جی جی الکندی المدنی، تو مدینہ سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کا قول ہے، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، مجھے یاد نہیں، کہ جو ہے یہ واقع ردہ کے وقت اسلام کی مدد اللہ نے ابو بکر کے ساتھ کی، اور فتنہ خلق قرآن کے وقت اللہ نے اسلام کی مدد احمد بن حنبل سے کی۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اور فتنہ قادیانیت کے وقت اسلام کی مدد اللہ نے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کی۔ کوئی شک نہیں، لا شکا والا ریبا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ جی یہ مولانا بٹالوی رحمہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان شاید جنازے میں شامل تھے قادیانی ان کے جنازے میں مرزا کے۔ شامل تھے؟ واللہ عالم جی، اس کے لیے ثبوت چاہیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، جی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو خود۔ یہ شمرا پھر میرے ذہن میں غلطی ہوگی، یا تو نکاح پڑھایا ہوگا یا کچھ ایسا ہی ہے، ہاں، نکاح میرے پڑھایا ذہن میں ہے، کچھ۔ نکاح، نکاح تو اس وقت تو وہ مسلمان ہی تھا، اس وقت مرتد تھوڑی جی ہوا شیخ تھا جب یہ نکاح پڑھایا، تو اس وقت تو ایک عالم تھا ان کے دیوبندیوں کا، ان کا دوست تھا نا، بہت گہرا دوست تھا مرزا قادیانی، ان کا بڑا گہرا دوست تھا بٹالوی صاحب کا۔ جس طرح کچھ علماء مثلا دیوبند کے علماء ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، تو نکاح پڑھا دیا اس علاقے کے اندر، ان کے آنا جانا تھا، تو اس لیے جو ہے نا نکاح جی شیخ پڑھایا ہے، صاحب اور وہ، اس وقت میں مرتد نہیں ہوا تھا۔ جی شیخ صاحب وہ میں شیخ صاحب شاید غلطی غلط، ہاں، شاید نہیں، یقیناً غلطی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ وہ میں مشتبہ ہو گیا تھا مجھ پر یہ۔ تو مولانا بٹالوی صاحب بٹالوی کے علاوہ اس میدان کی امامت و قیادت اور سربراہی و سیادت کے لیے قدرت کی طرف سے جس دوسری ہستی کا انتخاب عمل میں آیا، وہ شیخ الاسلام مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرت سعید رحمہ اللہ کی ہستی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا جس وقت اس میدان میں قدم رکھا، بڑی بڑی مقدس ذی علم اور اسلامی حمیت و غیرت سے بھرپور ہستیاں موجود تھیں، لیکن آپ کی رفتار حرب و ضرب اس قدر پرزور اور مجاہدانہ پیش رفت اس قدر تیز تھی کہ دیکھتے دیکھتے اسلامی دفاع کا علم آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور دوسرے تمام مجاہدین پیچھے رہ گئے۔ یعنی آپ کا کام انتہائی مستعدی کے ساتھ ہوا، آپ نے بڑا لٹریچر ان کے خلاف لکھا اور بڑے مناظرے کیے، اور ان کا اندازے اللہ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا، بڑے کہہ لیں کہ ظاہر ہے کہ مناظر، جس جو چیزیں خوبیاں ایک مناظر میں ہوتی ہیں تو وہ ان کے اندر موجود تھی۔ جنوری جنوری 1800، پتہ نہیں اب کیا ہے، 1851 ہوگا، 91 میں جب مرزا کا قادیانی کا دعویٰ منظر عام پر آیا، تو ابھی آپ طالب علم تھے، یعنی ثناء اللہ امرتسری طالب علم تھے، اور کوئی 1.5 سال بعد 1892 میں فارغ ہو کر گاہ تشریف لائے، لیکن طالب علم اچھا، لیکن طالب علمانہ دور سے ہی آپ نے رد و قدا شروع کر دی تھی، یعنی بعض طلبا کو ہوتا ہے نا، اللہ نے حافظہ دیا ہوتا ہے اور ایک ذوق دیا ہوتا ہے باطل کے راز کا شوق ان کو شروع میں ہوتا ہے، طالب علمی دور سے ہی ان کو رد و قدا انہوں نے شروع کر دی۔ قادیانی اکابرین سے آپ نے بارہا بحث و گفتگو کی، اخبارات اور رسائل میں سالوں میں تردیدی مضامین و مقالات لکھے، حتیٰ کہ صرف چند برس بعد یعنی 1896 میں مرزا نے انجام آتم لکھی، تو اپنے نامی اور اشد مخالفین کی فہرست میں مولانا بٹالوی اور مولانا احمد اللہ امرتسری کے پہلو آپ کا نام بھی لکھا ہے، صفحہ 21 سے 25 تک۔ اس کتاب کے ضمیمہ صفحہ 20 میں مولانا کے ساتھ مبالغہ کی تحریک بھی ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ آپ کی سرگرمیوں اس سے پہلے ہی اس مقام کو پہنچ چکی تھی، کہ پہلے بھی مبالغہ کی تحریک ہو چکی تھی،
پھر یہ جنگ تیز در ہوتی گئی، حتیٰ کہ جولائی 1900 میں زانواں زانو بزانو بیٹھ کر تفسیر نویسی کے مقابلہ کی تحریک ہوئی۔ سارے شرائط طے ہو گئی اور انتظامات مکمل ہو گئے، مگر مرزا مقابلے کے لیے سرے سے تشریف ہی نہ لائے۔ یہ آگے پڑھیں۔ ایک سے مولانا امجد سعید رحمہ اللہ رد قادیانیت کے خلاف باقاعدہ تصنیف کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر 1903 میں ہفتہ روزہ اہل حدیث جایا، جس کا ایک مستقل باب رد قادیانیت تھا۔ 1907 میں ماہنامہ مرک قادیان جاری فرمایا، پورا رد قادیانیت کے لیے وقف تھا۔ مرزا کی زندگی میں بھی اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کی امت سے آپ نے بے شمار مناظرے کیے۔ خود مرزا سے بھی مناظرہ کی تحریک ہوئی اور آپ 1903 میں بلا جھجک قادیان جا دم کے، مگر مرزا کو گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مولانا رحمہ اللہ کی مسلسل ضرب سے عاجز آ کر مرزا نے 15 اپریل 1907 کو ایک اشتہار شائع کیا، جس کا عنوان تھا مولانا ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اس اشتہار میں مرزا صاحب نے مولانا امرتسری رحمہ اللہ کو قادیانی سلسلہ کا نابود کرنے والا اور قادیانی عمارت کو ڈھا دینے والا قرار دیتے ہوئے خدا سے یہ فیصلہ چاہا کہ مرزا اور صاف اور صحیح وہ جھوٹا ہے کہ جو مئی 1900 میں اس کے بعد 40 برسلسل حیات اور باطل کے خلاف رزم آرا رہے۔ یہ ایک خدائی نشانی تھا جو کو ساری دنیا کے سامنے کھول رکھ دیا، اور یہ ایک خدائی خلعت تھی مسلم اللہ کا انتخاب گیا۔ جی پڑھیے گا۔ جی شیخ نبی، جی شیخ آ گیا اسکرین۔ جی ہندوستان کے 1909 میں رامپور میں ہندوستان کے تمام اسلامی فرقوں کے 100 سے زائد چوٹی کے علماء کی موجودگی میں عین وقت پر مناظرہ کے لیے آپ اللہ کا انتخاب ہوا، اور بالآخر تیسرے دن مناظرین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تمام علماء کبار نے آپ کو فاتح قرار دیا، اور خاص نواب رامپور محمد حامد علی خان نے فاتح کا سرٹیفکیٹ فرمایا۔ ایک اور فیصلہ کن مناظرہ اپریل 1912 میں لدھیانہ کے اندر ہوا۔ قادیانوں کو ایک ایسی فاش ہوئی کہ حسب شرائط قادیانیوں نے 300 روپے بطور انعام مولانا امرتسری رحمہ کو دیے۔ خطب اور مناظروں کے رد قادیانیت پر آپ جی 1935 تک سمٹ کر خود قادیانی خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین کے حسب اقرار 1 لاکھ بھی نہیں رہ گئی تھی، یعنی 9 لاکھ سے 1 لاکھ تک چلی گئی۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ کے مسائل کا تفصیلی خاکہ ہم نے اپنی دوسری کتاب فتنہ قادیانیت اور مولانا امرتسری رحمہ اللہ میں بیان کر دیا ہے۔ جی آگے جی شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دیگر دہلوی۔ اکابر مولانا بٹالوی کے سلسلے میں اب کی تکفیر کے جس فتویٰ کا ذکر اوپر ہم نے کیا ہے وہ رحمہ اللہ ہی کا لکھا ہوا تھا۔ بقیہ 200 علماء نے، جن میں ہندوستانی بھی تھے اور عرب بھی، تائیدی نوٹ کے ساتھ یا نوٹ کے بغیر ہی تائیدی دستخط کیے تھے۔ میاں صاحب کا جواب اشاعت السنہ کے 82 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، پھر تائیدات نے 100 صفحات کے لے لیے ہیں۔ آپ کا فتویٰ کتاب و سنت اور اسلامی اصولوں سے اس قدر مبرہن، مدلل اور محقق ہے کہ آج تک مرزا صاحب قادیانی
اور ان کی پوری امت اس کی تردید نہ کر سکی۔ میاں صاحب رحمہ اللہ خاندان ولی اللہ سے باہر کے وہ تنہا فرد تھے جنہوں نے مسند ولی اللہ کو زینت بخشی۔ میاں صاحب کی امامت اور علمی جلالت ہند اور ولی بیرون ہند میں مسلم ولی تھی۔ اللہ ہی کا مطلب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو خاندان ہے نا وہ مراد۔ جی شیخ محترم، میاں صاحب رحمہ اللہ کی امامت اور علمی جلالت ہند اور بیرون ہند میں مسلم تھی اور ان کی نظیر سے صدیاں کی صدیاں خالی رہی۔ مرزا یقیناً محسوس کرتا رہا کہ میاں صاحب رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ اس کے لیے اس کی مسلمہ حیثیت کے پیش نظر، یعنی ان رحمہ اللہ کی مسلمہ حیثیت کے پیش نظر مرزا کس قدر مضرت رساں ہو سکتا ہے، اور اس فتویٰ کے بعد عوام الناس کو اپنے دام فارغ میں پھنسانا کتنا دشوار کام ہوگا۔ اس لیے مرزا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ستمبر 1991 میں اخیر میں دہلی جا دھمکی اور 2 اکتوبر کو ایک اشتہار شائع کر کے میاں صاحب رحمہ اللہ کو مناظرہ کا چیلنج دے دیا۔ ادھر سے دیر ہی کیا تھی، میاں صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں نے فوراً مرزا صاحب کا پیچھا کیا۔ اب مرزا تھا کہ ایک ایک گوشے میں دبتے پھر رہا تھا، اور مرزا صاحب کے شاگرد تھے، میاں صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے کہ مرزا کو کھود کر میدان میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ متعدد بار مناظرہ کے لیے شرطیں طے ہوئی اور جلسہ کا انتظام ہوا، مگر مرزا تھا کہ عین وقت پر لاپتہ۔ بسد مشکل 20 اکتوبر 1891 کو جامع مسجد میں گیر لایا گیا، مگر ہزار کوششوں کے باوجود مناظرہ نہ کیا اور حاضرین کو بسد حسرت و یاس یہ کہتے ہوئے واپس ہونا پڑا، تھی خبر گرم کی غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ میاں صاحب رحمہ اللہ کی مخالفت کا جو خوشگوار اثر عوام پر پڑ سکتا تھا، اس کا اندازہ خود مرزا کی اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان سب کا سرگنا تھا، جو دعوت مباہلہ میں اول المدعوین ہے، اپنے لائق بیٹی کی موت دیکھ کر ابتر ہونے کی حالت میں دنیا سے گزر گیا۔ مولانا محمد بشیر ساسوانی رحمہ اللہ، میاں صاحب کے ارشد تلامذہ میں مولانا محمد بشیر ساسوانی ایک نہایت ہی بلند پایہ اور محقق اہل حدیث عالم تھے۔ ان کا قیام بھوپال میں نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ اکتوبر 91 میں جب مرزا نے دہلی میں اشتہار بازی شروع کی تو میاں صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد جو بڑے بڑے نامور علماء تھے دہلی میں جمع ہو گئے۔ پنجاب سے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ پہنچ گئے، بھوپال سے مولانا محمد بشیر ساسوانی بھی پہنچ گئے۔ علماء کا ایک اچھا خاصا مجمع بن گیا۔ جب مرزا نے میاں صاحب رحمہ اللہ کے مقابل جامع مسجد میں مناظرہ کرنے سے فرار اختیار کیا تو بعض بزرگان دہلی کے توسط سے ایک علیحدہ مکان میں مرزا اور مولانا ساسوانی رحمہ اللہ کے درمیان ایک مناظرہ ہونا طے ہو گیا۔ ہیرا پھیری کے باوجود مرزا کو اس مناظرہ کے لیے حاضر ہی کر ہی لیا گیا۔ متعین شرائط کے ساتھ طرفین سے 5 پرچے لکھنا طے ہوا تھا، لیکن قدم قدم پر شرائط کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود مرزا 3 پرچوں سے آگے نہ جا سکا اور بحث نہ تمام چھوڑ کر مناظرہ سے دستبردار ہو گیا۔ مولانا ساسوانی رحمہ اللہ نے الحق الصریح فی اثبات حیات المسیح کے نام سے اس مناظرہ کی پوری رودے قلم بند کی ہے۔ ابتدا میں ان شرائط کا بھی ذکر کیا ہے جن کے تحت مناظرہ شروع ہوا۔ ان میں ایک شرط یہ تھی، اول بحث حیات مسیح علیہ السلام میں ہو، اگر حیات ثابت ہو جائے تو مرزا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ خود چھوڑ دیں گے، اور اگر وفات ثابت ہو تو مرزا کا اصل دعویٰ یعنی عدم نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مرزا کا مسیح موعود ہونا میں بحث کی جائے گی، اور جو شخص طرفین میں سے ترک بحث کرے گا اس کا گریز کرنا سمجھا جائے گا۔ شیخ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پہلا ہے کہ اگر تو یہ ثابت کر دیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، تو پھر یہ اس کا جو دعویٰ تھا نا مرزا کا کہ میں مسیح موعود ہوں، ٹھیک ہے، پھر یہ تو ختم ہو جائے گا بالکل ہی۔ سوری، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے تو مرزا کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ وہ چھوڑ دے گا، یعنی وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ مسیح موعود ہیں، وہ تو قیامت کے قریب آئیں گے۔
اگر یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تب بھی مرزا کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کہ کیا وہ نازل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پھر دوسرا کہ کیا واقعی یہ مرزا مسیح موعود ہے یا نہیں ہے، اس پر جو ہے نا وہ بات شروع ہو جائے گی۔ جی یہ شیخ وسلم اس شرط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مناظرہ کا حاصل سنیے۔ مولانا ساسوانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، 6 روز تک سلسلہ مباحثہ جاری رہا۔ چھٹے روز کے 3 پرچے میرے ہو چکے تھے اور 3 پرچے مرزا کے۔ مرزا نے پہلے ہی بحث کو ناتمام چھوڑ کر مباحثہ قطع کیا۔ اس وقت ایک مضمون جو پہلے سے بنظر احتیاط لکھ رہا تھا وہ متضمن تھا اس امر پر کہ مرزا کی جانب سے نقض عہد و مخالفت شرط ہوئی۔ مرزا صاحب کی موجودگی میں سب حاضرین جلسہ کو سنا دیا گیا۔ حاضرین جلسہ مرزا کو الزام دیتے تھے مگر مرزا نے ایک نہ سنی۔ اس روز تہیہ سفر کر کے شب کو دہلی سے تشریف لے گئے۔ مرزا کے یہ افعال اول دلیل ہیں کہ ان کے پاس اصل مسئلہ یعنی ان کے مسیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل بحث کے لیے دو صدیں یعنی 2 دیواریں اس نے بنا رکھی تھی۔ جی 2 صدیں انہوں نے بیان رکھی ہے۔ ایک بحث حیات و وفات مسیح علیہ السلام، دوسرے نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ جب دیکھا کہ ایک صد جو ان کے ذام میں بڑی راسخ تھی ٹوٹنے کے قریب ہے، اس کے بعد دوسرے صد کی جو ضعیف ہے نوبت پہنچ، پھر اصل پر یعنی حملہ پہلی جو تو پہلی دیوار یا پہلی بنیاد جس کو وہ سمجھتا کہ یہ بڑی مضبوط ہے، جب وہ ٹوٹ گئی نا، اب وہ اس دیوار کی طرف آیا یا اس بنیاد کی طرف آیا جو واقعتاً اس کے نظر میں بھی کمزور تھی۔ جی جب دوسری ضعیف پر نوبت پہنچے گی پھر اصل قلعہ پر حملہ ہوگا، وہاں کچھ ہے نہیں، کھل جائے گی، اس فرار مسجا۔ بعد انتہائی مباحثہ مرزا آپ کے احکر دو میں 2 روز دلی میں متوقف رہ کر مرزا صاحب کر 2 روز دہلی میں متوقف رہ کر روز شنبہ ڈاک گاڑی میں روانہ بھوپال ہوا۔ جی معلوم نہیں کہ مرزا درون دل کون کون سے مقاصد لے کر دہلی وارد ہوا تھا اور میاں صاحب کو کیا سمجھ کر دعوت مناظرہ دی تھی، لیکن مرزا کی اس چھیڑ خانی اور شکست کا یہ ہوا کہ اسے دوبارہ دلی کا رخ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ پنجاب کے ایک محدود قلعے میں محصور رہ کر علماء اسلام کی تابڑتوڑ ضربیں سہتا رہا اور شہر دلی جو صرف ہندوستان اس وقت کا سب سے بڑا علمی مرز کی سامنے سے محفوظ و معمون رہا۔ جی اچھا آگے جی۔ یہ ایک بلند پایا صوفی عالم دین تھے، امرتسر کے مشہور غزنوی صوفی خاندان المشرب، کے صوفی المشرب۔ جی صوفی المشرب اہل حدیث عالم دین تھے۔ یہ شیخ صاحب صوفی المشرب اہل حدیث یہ کیا چیز ہے شیخ صاحب؟ اصل میں کچھ جو ہے نا اہل حدیث عالم وہ تصوف کے کچھ سلسلے ہیں نا ان کی طرف منسوب تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اجتہادی خطا تھی بس۔ تو یہ جو قلندری یا یہ جو چشتی، یہ ان سلسلوں میں سے کسی سلسلے کی طرف وہ منسوب ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مولانا بپالیس رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ بھی غالباً منسوب تو نہیں تھے لیکن یہ کسی سلسلے کے فین ضرور تھے یہ، ٹھیک ہے۔ ان کی سوانح عمری کے اندر یہ چیز انہوں نے خود لکھی ہے، جس میں یہ یاد رکھیں کہ ان سلسلوں کے اندر جو امرتسر اہل حدیث علماء جو ہیں ان سلسلوں میں منسوب ہونے کا مقصد ان کا قطعاً اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل کے صوفی کرتے ہیں۔ یہ صرف اپنی ایک نسبت کی حد تک
یا کہہ لیں کہ کچھ چند جو نیکیاں اعمال جو ہے نا ان سے وہ لینے کے لیے یہ کام اس طرح کر لیتے تھے کہ نسبت کی حد تک، جو کہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن چلیں ان کا معاملہ، ان سے دین تو نہیں بگڑتا کم از کم، یہ تو ان کا اپنا ایک اجتہادی معاملہ ہے اپنی ذات کی حد تک۔ جی امرتسر کے مشہور غزنوی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اپنے زہد و تقدس، پاکیزگی نفس اور تقوی کے سبب صوفی عبدالحق کے لقب سے خاص و عام میں معروف تھے۔ مرزا کے باطل دعاوی کے ظہور کے ساتھ ہی آپ نے اشتہارات و بیانات کے ذریعے ان دعاوی کی حقیقت فاش کرنی شروع کر دی تھی۔ فریقین میں مقابلہ ہوتا رہا اور بات بڑھتے بڑھتے مباہلہ تک جا پہنچی۔ مباہلہ کے لیے جو طریق کار مقرر ہوا وہ مولانا عبدالحق غزنوی کے الفاظ میں یہ تھا: مقام عیدگاہ امرتسر میں مباہلہ اس طریق پر بدی الفاظ ہوگا: میں یعنی عبدالحق 3 بار بآواز بلند کہوں گا، یا اللہ، میں مرزا کو ضال، مضل، ملحد، دجال، کذاب، مفتری، محرف کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ سمجھتا ہوں صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر وہ لعنت کر جو کسی کافر پر تو نے آج تک نہ کی ہو۔ مرزا 3 بار بآواز بلند کہے گا، یا اللہ، اگر میں ضال و مضل، ملحد و دجال، کذاب و مفتری و محرف کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو مجھ پر وہ لعنت کر جو کسی کافر پر آج تک تو نے نہ کی ہو۔ بادہ رو بقبلی ہی ہو رو کر، بھی قبلہ ہو کر، بعدہ، اچھا، یعنی رو اس کے بقبلہ بعد، یعنی اس ان الفاظ کے بعد رو بھی قبلہ ہو کر دیر تک ابتحال اور عاجزی کریں گے کہ یا اللہ جھوٹے کو شرمندہ اور رسوا کر، اور سب حاضرین مجلس آمین کہیں گے۔ جی اس اشتہار کے مطابق 10 ذوالقعدہ 1310 یعنی جون 1893 کو عیدگاہ امرتسر میں مباہلہ ہوا اور دونوں فریق امن و امان میں واپس آ گئے۔ نتیجہ اس مباہلہ کا یہ ہوا کہ اس کے 1 سال 2 ماہ بعد مرزا کی آسمانی منقوہہ محمدی بیگم کے شوہر کے انتقال کی آخری تاریخ مرزا کی پیش گوئی کے مطابق آ گئی، لیکن وہ نہ مرا۔ پھر نصف ماہ بعد ڈپٹی عبداللہ آتھم کی بھی موت کی آخری تاریخ مرزا کی پیش گوئی کے مطابق آ گئی، لیکن وہ بھی نہ مرا۔ ان دونوں معاملوں میں مرزا کو جیسی کچھ ذلت و رسوائی سے دو چار ہونا پڑا تھا، اس کا ایک ہلکا سا خاکہ گزر چکا ہے۔ ہاں جی آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا اپنے مباحل صوفی عبدالحق کی موجودگی میں انتقال کر گیا اور اس کی لاش پر لاہور کے احمدیہ بلڈنگ سے ریلوے اسٹیشن تک اینٹ، پتھر، گندگی اور پاخانوں کی ایسی بارش ہوئی کہ تاریخ میں کسی بدترین دشمن کافر کے لیے بھی ایسی رسوائی کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس صوفی عبدالحق صاحب مرزا کی وفات کے بعد پورے 9 برس تک زندہ رہے۔ آپ کا انتقال 1335 23 رجب یعنی 1917 کو ہوا اور نہایت عز و اکرام کے ساتھ دفن کیے گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صوفی عبدالحق صاحب پوری عمر میں تنہا وہ فرد ہیں جن کے ساتھ مرزا کا مباہلہ منعقد ہوا۔ ان کے علاوہ دیگر متعدد علماء کے ساتھ مباہلہ کی تحریک تو ہوئی اور امن کسی کے ساتھ مباہلہ منعقد نہ ہوا۔ جی مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیال کوری رحمہ اللہ موصوف چوٹی کے علماء اہل حدیث میں سے تھے اور رد قادیانیت کے میدان میں صف اول کے قائد و مجاہد تھے۔ ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے اور چوٹی کے علماء بھی اس میدان میں آپ سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ در حقیقت آپ مولانا امرتسری رحمہ اللہ کے دست راست بلکہ یار غار تھے اور ان کے ساتھ گردش پیہم میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے بے شمار جلسوں میں خطاب کیا، صدہا مناظرے کیے اور بہت سی تصنیفات قلم بند کی۔ رد مرزائیت کے باب میں آپ کی کتاب شہادت القرآن اپنے موضوع پر ابنی نظیر آپ ہے۔ ایک اور تصنیف رسائل ثلاثہ امام زمان مہدی منتظر مجدد دوران بھی موصوف کے منفرد انداز استدلال اور ناقابل تردید طریقہ گرفت کے آئینہ دار ہے۔ آپ نے الحادی کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ بھی جاری کر رکھا تھا۔ قادیانی حضرات آپ کا نام سن کر گھبراتے تھے۔ اس تذکرے میں جن علماء کا نام ہم نے گنایا ہے، عمر میں آپ ان سے چھوٹے تھے۔ آپ کی عملی تگ و دو اسی وجہ سے کسی قدر بعد میں شروع ہوئی کیونکہ چھوٹے تھے، لیکن آپ اپنے کارناموں کی وجہ سے صف اول میں ذکر کیے جانے کے مستحق ہیں۔ جی مولانا غلام دستگیر قصوری، آپ کا شمار پنجاب کی ممتاز علماء اہل حدیث میں ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ مرزا کا تعاقب کرتے رہتے تھے
مرزا اپنے خسر سے ملاقات کے بہانے وقتاً فوقتاً فیروز پور جایا کرتے تھے، لیکن علماء اسلام کی طرف سے مرزا صاحب کی تکفیر کی بابت جو فتویٰ شائع ہو چکا تھا، اس کی بنا پر اہل فیروز پور مرزا صاحب کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر ایک بار نوبت مناظرہ تک پہنچی، تاریخ اور مقام مناظرہ معین ہوا، اشتہارات شائع کیے گئے اور مولانا غلام دستگیر قصوری کو مدعو کیا گیا۔ موصوف تاریخ مناظرہ سے ایک روز پہلے ہی فیروز پور پہنچ گئے اور دوسرے دن وقت مقررہ پر مقام مناظرہ پر جا ڈٹے، لیکن مرزا کا دور اور نزدیک کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر روستائی فیروز پور نے مرزا کے خسر کے مکان پر جا کر مرزا صاحب سے میدان مناظرہ میں تشریف لانے کی استدعا کی، مگر مرزا نے بلطائف الحیل انہیں ٹال دیا۔ جب انہوں نے واپس آ کر مولانا قصوری کو صورتحال سے باخبر کیا تو موصوف نے مقرر کرا انہیں مرزا کے پاس بھیجا، لیکن مرزا صاحب کسی طرح مقابلہ پر آنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور جب دیکھا کسی طرح خلاصی ممکن نہیں تو فرمایا کہ میں فیروز پور کی بجائے لاہور میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا کی یہ خواہش مان لی گئی۔ دسمبر 1992 کو لاہور موچی دروازے کی ایک مسجد میں مناظرہ ہونا طے پا گیا۔ اعلانات ہوئے اور مقررہ وقت پر لاہور کے علاوہ گرد و پیش کے آبادیوں سے بھی ہزارہ آدمی مناظرہ سننے کے لیے امڑ آئے۔ مولانا قصوری تاریخ معینہ اور وقت مقررہ پر مناظرہ پہنچ گئے، لیکن مرزا کو لاہور میں قدم رکھنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ خود تشریف فرما ہوئے، نہ کسی قسم کی کوئی اطلاع بھیجی۔ مولانا قصوری 5-6 روز منتظر رہ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد مرزا نے 15 جون 1993 کو پھر لاہور ہی میں مولانا 1893 1893 کو پھر لاہور میں ہی مولوی غلام دستگیر صاحب سے مناظرہ کرنا منظور فرمایا، مگر بعد میں خود حاضر ہونے کے بجائے اپنے نمائندگان کو بھیجنا مناسب سمجھا۔ چنانچہ مولانا عبدالحق غزنوی کے نام مرزا صاحب اپنے ایک خط میں رقم دراز ہیں: میں 15 جون 1893 کے مباحثے میں لاہور میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میری طرف سے خواہ میرے بھائی حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب یا حضرت مولوی سعید محمد احسن صاحب بحث کے لیے جائیں گے، مگر نہ تو خود حضرت مرزا صاحب کو مولانا قصوری کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت ہوئی، نہ ان کے بھائی حکیم نور الدین ہی نے لاہور کا رخ کیا، نہ سعید محمد حسن صاحب ہی بحث کے لیے لاہور آنے کی ضرورت کی۔ ان واقعات سے مرزا اور اس کی امت کی جو مرعوبیت مولانا قصوری کے مقابلے میں ظاہر ہوتی ہے، وہ نہ صرف برقرار رہی بلکہ مزید پائیدار ہوتی چلی گئی۔ اس لیے مرزا نے مولانا قصوری کو اپنی آئندہ تصانیف میں بڑے سنگین الفاظ اور جملوں سے نوازا، مگر مذکورہ بالا واقعات کے بعد سامنے آنا کیا مانا، سامنے آنے کے لیے چھیڑ کھانے کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ ادھر مولانا قصوری بھی تردید مرزائیت کے سلسلے میں اپنے فرض سے غافل نہ رہے۔ رد مرزائیت میں موصوف کی آخری تصنیف فیض رحمانی کا ہمیں علم ہو سکا، جو انہوں نے بالکل اخیر عمر میں لکھی تھی۔ اچھا بھی اوکے، ایک رہ گیا جی، بس یہ بھی پڑھ لیں۔ منشی الہی بخش لاہوری موصوف ایک جید اہل حدیث عالم دین تھے، مولانا بٹالوی کے حلقہ بگوشوں میں سے تھے۔ اپنے ذاتی اور علمی شرف و وجاہت کے سبب لاہور جیسے مرکزی مقام میں بڑی اہم اور بااثر شخصیت و حیثیت کے مالک تھے۔ حساب نویسی کے سبب منشی کہلاتے تھے۔ مرزا کی تردید میں منشی صاحب موصوف کا قدم بھی بہت آگے تھا اور مرزا ان سے گھبراتا تھا۔ منشی صاحب کا تذکرہ مرزا کی کتابوں میں بارہا ملتا ہے اور مرزا کے لب و لہجہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ منشی صاحب سے کس قدر خوفزدہ اور پریشان تھا۔ 1898 میں مرزا نے ضرورت الامام کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تو منشی الہی بخش صاحب نے بڑی گہرائی اور بسط کے ساتھ اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ موصوف نے اپنی کتاب کا نام آسائے موسیٰ رکھا۔ یہ کتاب متوسط سائز کے 460 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں مرزا اور اس کے پیش کردہ دعاوی اور عقائد نیز اس کے مقرب ترین متوسلین کا ایسی عمدگی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے کہ قادیانی مذہب اپنے بانیوں کے حقیقی خد و خال سمیت منظر عام پر آ گیا ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ منشی صاحب کی ہیبت مرزا پر کابوس بن کر سوار رہتی تھی، اور وہ مولانا بٹالوی و قصوری و مولانا غزنوی رحمہم اللہ کی وغیرہ کی منشی صاحب کو بھی اپنی آخری تصانیف تک میں نہ بھولے تھے۔ ان علماء کرام کے علاوہ مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا
امرتسری مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی، مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی، مولانا غلام علی قصوری، حافظ عبد المنان صاحب محدث وزیر آبادی، مولانا غلام رسول صاحب عرف رسل بابا امرتسری، پیر میر علی شاہ گولڑوی، سید علی حائری، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا محمد علی مونگیری، ملا محمد بخش لاہوری، مولانا ابوالحسن تبتی، مولانا عبداللہ معمار امرتسری، سید میر بسمل، بابو عبدالحی کوہاٹی، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، حافظ عنایت اللہ وزیر آبادی، بابو حبیب اللہ امرتسری، مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی اور مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے اور ان کی مسائی کو شرف قبولیت سے نوازے۔ تو یہ ہے قادیانیت کی تاریخ، ان کے دلائل، جو یہ دلائل کا مطلب ان کے شبہات کا رد، اس کے لیے آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابھی قادیانیت کیا رنگ کھلا رہی ہے اور یہ کیا ان کے عزائم ہے، اس پر انشاءاللہ ہم مفصل بات آخری جو ہے نا وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ کسی کا کوئی اور سوال ہے مرزا یا اس کی ضروریت کے بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں؟ شیخ محترم ایک کتاب کے بارے میں سنا جو تقریباً 80 جلدوں کے آس پاس پہنچ گئی ہے، اور شیخ محترم اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ کتنی؟ 80 جلدوں کے آس پاس پہنچ چکی ہے، وہ ہاں مرزایت کے جی، رد میں۔ وہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ جتنا کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا جو ہے نا وہ جمع کیا جا رہا ہے، یعنی جو بھی تحریریں جس عالم نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے پاس ادھر پڑی ہے، لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے اس کا نام، لیکن وہ ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت اس طرح کا کوئی ہے، لٹریچر پورا جمع کیا گیا ہے۔ جتنا بھی اہل حدیث علماء نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جس نے جو کتاب لکھی ہے یا جو کوئی تحریریں لکھی ہیں، وہ سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، تو یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ تو اس کے متعلق نا اسائنمنٹس کے متعلق انشاءاللہ ہم ہفتے بار میں ہی کسی دن جو ہے نا بات کریں گے، ضرور بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑا نا مستعد رہیں، اس کو اس میں سستی کا شکار نہ ہوں اور اس کو متواتر لکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر وہ بات کریں، ورنہ پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس۔ ٹھیک ہے جی، بس سبحانک اللہم و بحمدک۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ جی 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 کریں۔ شیخ محترم، شیخ محترم ایک سوال کرنا تھا آپ سے، ذہن میں ابھی آیا کہ مجھے کرنا تھا، بھول گئی تھی۔ شیخ محترم جو یوٹیوب کی کمائی ہے، کیا یوٹیوب کی کمائی؟ مطلب لوگ یوٹیوب کے چینلز بناتے ہیں، کوئی ریسیپی پروگرام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشنل پروگرامز کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا اس نے لوگوں کی نیت کہ وہ مگر بھی یوٹیوب چینلز ہے، ٹیچرز نے بنائے، ان کا مقصد یوٹیوب کی کمائی کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد دین کو پروموٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کیا یہ چیز غلط ہے، یوٹیوب پہ چینل بنانا اور اس پر کچھ ایجوکیشن یا کوئی بھی پازیٹیو چیز سوسائٹی میں شیئر کرنا کہیں غلط ہے؟ جی، فی نفسی ہی یوٹیوب چینل بنانا غلط نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو یوٹیوب سے کمائی دی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کی نہیں دی جاتی، یہ اس پہ ایڈ چلانے کی دی جاتی ہے۔ اگر آپ ایڈ کو سکپ کر دیں، آپ کے جتنے مرضی لاکھوں کروڑوں کے اندر ویو آئیں گے، آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ آپ ایڈ کو چلائیں گے تو اس پر اگر آپ کے 10 ویو بھی ہیں نا، اس کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے۔
اگر اس طرح پھر آپ کے ویو جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے، جتنے آپ کے ویو بڑھیں گے اتنے زیادہ ایڈیں دیکھی جائیں گی. وہ آپ کو پیسے ویو کے نہیں دے رہے، یاد رکھیں، وہ ایڈ دیکھنے کے دے رہے ہیں. اب وہ ایڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر تو ہمارے پاس کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہم وہ ایڈ چلا سکیں کہ جو ایڈ شرعی طور پر درست ہے، شرعی طور پر درست ہے، اگر ہمارے لیے ایسا کو ممکن ہو، فی الحال تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو کیٹاگرائز تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں نا اگر پاکستان کے اندر وہ ایڈ چلے گی تو وہ ایڈ یو کے یا کسی جرمنی یا اس طرح کے جو یورپ کنٹریز ہیں نا، وہاں پہ وہ ایڈ نہیں چلے گی، وہاں پہ اس کیٹیگری کی ایڈ کوئی اور چلے گی اگر وہاں پہ دیکھی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر ایڈ لگوا کے اگر کوئی کمائی کرتا ہے تو وہ شرعاً درست نہیں لگتی، جب تک کہ اس کو جو تفصیل کے ساتھ یعنی بندہ خود چوائس کر سکے کہ یہ چیز میں لگا سکتا ہوں اور وہی چلے گی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلے گی. اگر کوئی ایسی صورتحال کل کو بنتی ہے تو پھر جائز ہو جائے گی. ابھی فی الحال جو ناجائز ہونے کی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس پر جو ایڈ چلائے جاتے ہیں وہ ایڈ ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یوٹیوب کا چینل بنانا جائز ہے، اس کے اوپر ویڈیوز شیئر کرنا جو جائز ویڈیوز ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس سے ایڈ لگوا کر پیسے کمانا یہ جائز نہیں ہے. واللہ عالم. ہاں اگر کوئی اس طرح کا کوئی اشتہار ہے کہ جو آپ ڈائریکٹ کسی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ایڈ لگاتے ہیں چلاتے ہیں ادھر، وہ کس طرح چلانی ہے، وہ آپ ویڈیو کے اندر ہی، یعنی وہ اس میں اسکپ نہیں ہوگی ویڈیو، وہ ویڈیو کے اندر ہی اگر آپ کہیں کہ جی آخر میں جو ہے ہمارے ویڈیو کے شروع میں یا آخر میں، یا جس طرح کے بعض آپ نے دیکھے ہوگے کہ چھوٹے چھوٹے جو کلپ بنتے ہیں نا یعنی جی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کے آخر میں وہ اس کی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر اگر اس طرح کر دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز نہیں. وہ ڈائریکٹ کمپنی سے پیسے لے لیں یا آپ بول کے کہہ دیں خود ہی بھی اس پروڈکٹ کو یوز کریں، یہ پروڈکٹ اچھی ہے، اس سے اگر آپ پیسے لے سکتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس پہ جو غیر محرم عورتیں یا ناجائز چیزوں کی جو پروموشن ہوتی ہے ایڈز کے ذریعے، جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. اللہ اعلم. تو اگر ہم کمائی نہ لیں، ہم ان سے پیسے نہ لیں، اگر وہ بھیجتے بھی ہیں تو ہم اس کو ریسیو نہ کریں تو تب تو صحیح ہے. اگر ہم یوٹیوب کو اگر ہم یوز کرنا چاہیں کسی ایجوکیشنل پرپز کی وجہ سے، یوٹیوب کو یوز کریں لیکن آپ ایڈز نہ لگوائیں. آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے اچھا کہ آپ ایڈ نہ لگائیں، آپ اجازت نہ دیں. ٹھیک تو ایسے ہی ہے کہ جیسے صحیح. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آ جی کر کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ کیا ہم ادھر آ کے میوزک کا پروگرام کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے مجھے میں اجازت نہیں دیتی آپ کو اجازت نہیں ٹھیک دے گی تو وہ نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شہباز، سمجھ گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت